اے نبی خیر الابرار عمر مصطفی رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خیر الابرار عمر مصطفی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں خطاب کر رہے تھے۔ اس مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور باہر نکلا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ابھی شخص باہر گیا ہے یہ کل مر جائے گا۔ اسی مجمع میں اس جانے والے شخص کا ایک دوست بیٹھا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا اور باہر نکلا اور اپنے دوست کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ تو کل مر جائے گا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں مر جاؤں گا؟ اس نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے فرمایا ہے کہ تو کل مر جائے گا تو مر جائے گا۔ اب وہ شخص گھبرا گیا، اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد سوچنے لگا کہ میں کل مر جاؤں گا، یہ ایک دن کی جو زندگی باقی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کر لوں۔ اس نے اپنے گھر کے تمام دولت کو باہر نکلوایا، اس کے پاس جتنے زیورات، جتنی بھی دولت اس کے پاس موجود تھی، جو بھی اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، گندم، اناج وغیرہ جو بھی موجود تھا سب باہر نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد سے یہ اعلان کیا کہ یہ جتنا اناج ہے یا پھر یہ جتنے بھی زیورات ہیں، یہ جتنی بھی دولت ہے، یہ سب غریبوں اور مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دو، یہ سب غربا اور مساکین کے نام کر دو، سب اللہ کے نام پہ اسے غریبوں میں بانٹ دو، سب اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ لوگ آتے اور اس کا سامان لے کے اس کی نظروں کے سامنے سے جاتے، کوئی اپنے سر پہ اناج کی بوری لے کر جا رہا ہے تو کوئی اپنے ہاتھ میں زیورات لے کے جا رہا ہے، سب آتے اور سامان لے کر کے جاتے، وہ سب اللہ کے نام پہ غریبوں کو دے دیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک دن میں خرچ کر دی اور سب لوگوں کو دے دیا۔ اس نے سوچا جب کل مر ہی جانا ہے تو پھر اس دولت کا میں کروں تو کیا کروں، یہ سب میں جیتے جی غریبوں کے نام کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ اب وہ سب کو بانٹ دیا۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے، اب یہ موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب ملک الموت آئیں گے اور میری روح قبض کر لیں گے، اب میں مر جاؤں گا۔ اب یہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، سورج بھی غروب ہو گیا، لیکن ملک الموت نہیں آئے۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی، اور پھر رات یوں اس نے جاگ کے کاٹ دیے، اور جب پھر صبح فجر کی اذان ہوئی، اذان کے بعد سے وہ اپنے گھر میں جب بیٹھا تھا تو ادھر اس کا دوست صبح جب اٹھا تو اب یہ سوچنے لگا کہ میرا دوست تو انتقال کر گیا ہوگا، میرا دوست مر گیا ہوگا، اس کے گھر کی طرف میں چلوں۔ جب یہ اس کے گھر کی طرف بڑھا ہے، اس کے گھر گیا، جب دروازے پہ دستک دی اس نے تو اس کا دوست دروازہ کھولتا ہے۔ اب یہ حیرت میں کہنے لگا کہ تو مرا نہیں، تو زندہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تو مر جائے گا لیکن تو ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل۔ اس نے اس شخص کو پکڑ کے اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گیا، اور لے جانے کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مر جائے گا، لیکن یہ تو ابھی تک زندہ ہے، یہ ابھی تک نہیں مرا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میرے کریم رب، تیرا حکم تھا کہ یہ کل مر جائے گا، لیکن یہ ابھی تک مرا نہیں، ابھی تک یہ زندہ ہے۔ تو حکم ربی ہوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ، اس کے نام مرنے کی وجہ یہ ہے، کل اس نے کہا تھا کہ یہ جتنی دولت ہے سب اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، سب اللہ کے نام پہ قربان کر دو، غریبوں کو بلاؤ، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، اور یہ جتنی میری دولت ہے سب ان لوگوں میں بانٹ دو۔ اسی میں ایک یتیم بچہ بھی آیا تھا، اور اس نے ایک اناج کا چھوٹا سا گٹھری تیار کیا اور اپنے سر پہ رکھا اور وہاں سے بھاگا، اور اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اے میرے کریم رب، تو میری بھی عمر اسی بندے کو لگا دے جس نے مجھے یہ اناج دیا ہے،
بس میں نے اس یتیم بچے کی دعا قبول کر لی اور میں نے 100 سال عمر اس بچے کی بھی لمبی کر دی اور 100 سال عمر اس کی بھی لمبی کر دی، جس نے میرے نام پہ اپنی تمام دولت کو غریبوں میں بانٹا تھا۔ اللہ اکبر! سخی کبھی مانگنے والا نہیں بنتا، آپ ایک بار دینے والے بنے تو صحیح، اللہ آپ کی عمر بھی لمبی کر دے گا۔